الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر کا وظیفہ فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن میں بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس سورت کو اس وقت نازل کیا گیا جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ تب رب کریم نے یہ سورت نازل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی گئی، اور اسی طرح نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا، اور ان لوگوں کو ابتر کہا گیا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر جو ہے، اس کا جو وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ سورۃ الکوثر میں رب کریم نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ اس سورۃ الکوثر کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، رب کریم اس مقصد میں کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ جس مشکل کو حل کرنے کے لیے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جائے تو رب کریم اس مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کی شادی کے مسئلے مسائل ہے، یا آپ کی شادی ہو چکی ہے لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، یا اولاد ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں، تب بھی سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کے بہت زیادہ وظائف ہے، مگر آج جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، پیارے دوستو، بہت ہی طاقتور اور فائدہ مند وظیفہ ہے۔ بس آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیجئے گا، اور آپ نے یہ وظیفہ رات کو نماز عشاء کے بعد باوضو تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سورۃ الکوثر کو اس خاص طریقے پر پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، زیادہ تر لوگ یہی بات پوچھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہے، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، یا ہمارے ہاں جو ہے ہم سے لوگ بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ زیادہ تر رشتہ داروں کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ جب بھی رب کریم بندے کو کوئی نعمت عطا کرے، اچھا سا گھر عطا کرے، کاروبار عطا کرے، گاڑی دے، تو اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار جو ہے وہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس بات پر تلے رہتے ہیں کہ کب ان سے یہ گھر ختم ہو جائے، کب ان سے یہ کاروبار وہ ختم ہو جائے، ان کی کاروبار، ان کی مال اور دولت برباد ہو جائے۔ تو محترم دوستو، اگر آپ کے بھی ایسے دشمن ہیں، آپ کے بھی رشتہ داروں میں، خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو آپ سے بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، تو آپ انہی کا تصور کر کے اپنے ذہن میں رکھیے، اور آپ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ رب کریم ہر قسم کے حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، اور اسی طرح دشمن کی دشمنی سے اور نقصان سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کا یہ عمل آپ دوستوں نے مسلسل 21 دنوں تک ضرور کرنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اگر آپ جان بوجھ کر ناغہ کریں گے تو پھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنی ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کرنی۔ محترم دوستو، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اکثر دوست جو ہے وظیفے کو مکمل سنتے نہیں، اور بعد میں یہی کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے کوئی کام نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، آپ ایک بار رب کریم کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر کمال دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے جتنی بھی مسئلے مسائل ہو، خواہ مالی ہو، جانی ہو، بیماری ہو، ناچاکیہ ہو،
لڑائی جھگڑے نہ اتفاقیہ سب انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے ختم ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ سونے لگے اور ہر کوئی جو ہے وہ سو جائے آپ کے گھر میں، تو آپ نے تنہائی میں خاموشی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر قبلے رخ بیٹھ کر، مرد حضرات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اسی طرح خواتین بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ خواتین اگر اپنے شوہروں کو کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے شوہر کو مالا مال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اچھی زندگی گزار دے، تو پیارے دوستو عورتیں بھی اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اگر اپنے گھر میں خیر اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کی وسعت برکت چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں، تو عورتیں بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ تو محترم دوستو، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے ایک بار پڑھنے سے رب کریم کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے اور ایک روایت کے مطابق 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے دہرا لیجئے تاکہ رب کریم کی رحمتیں مجھ پر بھی اور آپ پر بھی نازل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستو، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، یہ والا درود شریف، اور درمیان میں آپ دوستوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر جو ہے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور جب بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرے۔ جس طرح بندہ کسی دوسرے بندے سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے لیے اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنی ضرورت کو، اپنی مشکل کو، پریشانی کو رکھ کر عاجزی کے ساتھ اس کی طبیعت کے موافق جو ہے اس سے بات کرتا ہے اور وہ چیز مانگتا ہے۔ تو آپ نے بھی رو رو کر، گڑ گڑا کر رب کریم کے حضور جو ہے یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے، اور رب کریم سے آپ جو چیز مانگے وہ رب کریم انشاءاللہ اس وظیفے کے توفیل آپ کو عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ معمولی نہ سمجھیے، اس وظیفے میں رب کریم نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ ذاتی گھر کے مالک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو گاڑی کا ضرورت ہے، اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، اگر آپ دولت چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ بس اس کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے۔ اگر آپ کا یقین مضبوط ہو، آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔